والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، معزز میڈیا کا قابل عزت تقریب، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، گلشن حضرت مولانا رفیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اجداز و حرم الحرام کے حضرت حقیقی جانشین برادر محترم حضرت مولانا صاحب العادات محمد قادری صاحب رحمۃ عالیہ نے پہلے پروگرام کی بنیاد رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ ان بنیاد کو اتنا مضبوط بنائے کہ قیامت کی صبح تک ان جگہ اور ان ادارے کو یہ پروگرام کی جائے گا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ دار الحرام جیسے تاریخی دن کے اندر اہل سنت کے ایک عظیم ادارے کے اندر شہداء کربلا کے مہاراج حسین پیش کرنے واسطے یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ ساڑھے بہت ہی محترم بھائی جناب قاری محمد اسحاق طاہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرزند ہمارے سامنے بہت خوبصورت انداز گفتگو فرماتے بیان، اور میں دلی طور پر سے درخشیدہ کہنا چاہوں کہ یہ سارے بھائی حکیم محمد اسحاق طاہری واسطے صدقہ جاریہ ہے، اور انشاءاللہ انہوں نے ایک ایک لفظ کا ثواب انہوں نے قبر کو نور دے نال منور کیا کرے گا۔ اللہ انہوں کی قبر نور نال منور فرمائے، اللہ انہوں کے درجات کو بلند فرمائے۔ کوئی لمبی طویل بات عرض نہیں کرنی، تھوڑے جگہ ہے میں اپنی یاد مکمل کرے سام کہ تمہاری سرائکی زبان جو حضرت نے سرائکی میٹھی زبان کے اندر خوبصورت الفاظوں کے نال گفتگو فرمائی ہے
میں بھی شرح کی زبان میں جو چار جانی راز کرنا امید ہے اس کا توجہ نال سماعت کرنا یہ بزرگ حضرات میں دور دور بیٹھے ہوئے میرے سامنے آوے تو ذرا زیادہ بہتر ہو ویسے یہ جو مجبوری ہے زبان کا ہونا ہے یہ مہینہ محرم الحرام کا ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور این مہینے کے پہلے دن خلیفہ دو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلوں میں شہادت ہے اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین دے اپنے 72 خاندان اور رفقا سمیت اللہ نے دین کی سربلندی واسطے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیتے کراچی کو ہند کے کشمیر تک اہل سنت والجماعت این مہینے نے پہلے دا دیہان تھے کہ اشرائے فاروق و حسین کا نام کہ اساں انہاں جہاں شخصیات کو خراج تحسین پیش کر لیں اور یہ دنیا کو دساوڑے کہ حضرت فاروق اعظم یا حضرت حسین مومن جب تک انہاں جہاں نال پیار نہ کیتا بنے ایمان دیا تارا مضبوط نہیں ہوتی ہے یہ واسطے آج کہتے ہیں کیونکہ دا محرم خراب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم شہادت ہے میں دو چار گالی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے نہ کرنا چاہنا امید ہے دوسرا توجہ دلال سماعت کرنا چاہنا تاریخ دے حوالے دلال اگر بٹھا بجے تو ایک گال بڑی عجیب جہی سامنے آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے ایک جنگل بیابان ایک سنسان جگہ ہوتے اللہ کا گھر بنے دے بیان بیت اللہ کی تعمیر کرے دے بیان جب قرآن کریم نے آخر باطن غیر عزیز سخت کہ ایک ایسی جگہ ایک ایسا مقام جڑا بالکل ویران ہے اور باطن غیر عزیز سخت مفسرین نے انہیں تشریح یہ کی ہے کہ غیر عزیز سخت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی سرزمین کے جہاں سینے دے گھا کا ایک تنکائی نہیں اگدا اور جہاں تہ دے وچوں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا وہ باطن غیر عزیز سخت آ گیا سینے دے گھا نہیں تھی گا اور پانی کٹنا چاہو اج بھی جو دور جدید کے اندر بھی مشینری دور ہے اس سرزمین سے پانی کرنا مچاون تو نہیں نکلتا ان وادی کے اندر ان جگہ دیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر بڑے دے بہنوں نے میں بات کرے سو گھر بڑے دے بہن تا کہیں سوال کی دے سیاں یہ تہاڈا گھر ہے فرمایا کیوں اگر تہاڈا گھر ہے تو میں مشورہ دینا چاہنا جو اتھا نہ بڑھاؤ کہیں اچھی جگہ تے بڑھاؤ کہیں اچھی لوکیشن تے بڑھاؤ کہیں شہر تے بڑھاؤ یہ جو جنگل بیابان کے بڑے دے پے ہو تو حضرت ابراہیم نے مسکرا کے فرمائے میاں یہ میرا گھر نہیں یہ میرا ہوئے ہاں تو میں تیرا مشورہ بننا ہاں اچھا جو تہاڈا نہیں جینا بھی ہے پر ہوں کو مشورہ جانے ہو حضرت ابراہیم مسکرا پہ فرمائے میاں میں تیرا گھر بڑے دا میاں وہ مشورے تو پا کے وہ کہیں میرا مشورہ نہیں گردا یہ انہیں مہربانی ہے ورنہ اگر کہیں کرو اپنی چیز بڑھوے دا ہی نہیں وہ آپ بڑھے دے کیویں بڑھے دے
یقول له کن فیکون، کہیں چیز کو بڑا بڑا اللہ ارادہ کرے تو وہ مستری مزدور لیبر اور مٹیریل جمع کر کے وہ چیز کو نہیں بنے دے، بس اللہ حکم کرے کن احدن فیکون چیز بنے دے۔ ایک گھر میرے کو جو بڑھویں دے پہنچے انہی مہربانی ہے کہ میرے کو اپنا گھر بڑھویں دا ہے۔ فاضل غیر ذی سب، ایک ایسی وادی جنگل بیابان سنسان جگہ گھر بنتا ہے، اور ایک عجیب جملہ کہنے لکھے، فرمایا حضرت ابراہیم دا بیٹا اسماعیل علیہ السلام پتھر چا آدھا، اور حضرت ابراہیم انہاں پتھراں کو جو رکھ دے ہن وہ پتھر آپس دے وچ ایویں مل ملا کے جو رکھ دے ہن وہ ایک بے کو جفیاں پا کے تے روندے ہن، اداس پہ تھی نے پتھر کہ اساں ایسی جگہ دوتے ایسے گھر اور ایسی دیواراں دے وچ نصب کیتے ویندے پے ہیں کہ جے کو دیکھن پتہ نہیں کوئی آسی یا کوئی نہ آسی۔ اساں ایک ویران جگہ دوتے جنگل بیابان سب سجایا ویندہ پہ، سب بنایا ویندہ پہ، وہ گھر دے نال منسلک کیتا ویندہ پہ، انہاں پتھراں کو پتہ رہا جو کہ کہدا گھر دے کیا تھیندا پہ، بس جڑے میرے گھر مکمل تھی گئے تو جو میرے رسو جڑے گھر مکمل تھی گئے، بس ابراہیم انہیں چوکر دے ہاتھ رکھی کرن آدھے کرن اللہ سے یا کہ میرا گھر ہوئے ہاتھ میں بیت خلیل لکھا ہا، بیت اسماعیل لکھا ہا، اے گھر تیرا ہے، انہیں پشانی نے بیت اللہ لکھا ویندہ پہ، میں تیرا گھر بنائے مزدوری میرا حق ہے، لہذا چوکر دے ہاتھ رکھ کے مزدوری جلے منگی نے وہ قرآن کریم نے بیان کی دیئے کہ جناب ابراہیم نے مزدوری کے اندر کیسے لفظ استعمال کیتے اور کیا منگے۔ قرآن کریم آگے جو حضرت ابراہیم کے آدھر ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ سیاں میں تیرا گھر بنائے لہذا مزدوری کے اندر میں وہ نبی منگدا کہ جڑا آ کے ای گھر کو آباد کر دے وے۔ علماء نے لکھے کہ پہاڑ اور فضا اور بیت اللہ دے پتھر مسکرا پہ کہ گال ہون سمجھ آئیے ابراہیم کی دعا کو کہ یہ کو بناون والا پیا ہے، آباد کرن والا پیا پیادا ہے، یہ گھر کو بناون والا پیا ہے، آباد کرن والا پیا ہے۔ بیت اللہ آدھے میں اداس ہم تے ابراہیم دی دعا نے میری اداسی ختم کر دی، تمہیں میرے بات کرو۔ اور بیت اللہ حضور دے انتظار ہزارہ سال ویران جگہ تے کھڑا رہ گئے، نشیب و فرات آ گئے، حالات بدلتے چلے گئے، انتظار کھڑے بیت اللہ جو اللہ دے نبی آمن والے ہیں۔ قرآن کریم آخدے کہ عیسیٰ ابن مریم ایک آواز لائیے، ایک منادی کی دیئے اور ایک خوشخبری سنائی انہیں، ایک میسج دیتے ہیں، کیا آنکھیں نے فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، او لوگو میں تو خوشخبری سنے نا، مبشرم برسول، یہ خوشخبری دے زمرے جاندے، یہ خوشخبری دینا تو آپ کو کہ میرے بعد وہ نبی بھی آندے جڑا آیا تو نہیں لیکن آسمان آتے احمد نام دلال اندر کے پہلے پہ بڑھتے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ جلے حضرت عیسیٰ ابن مریم نے یہ اعلان کی تھے، یہ میرا ایک تصوراتی جملہ ہے کہ فضا بھی مسکرا اٹھیے، بیت اللہ بھی مسکرا اٹھے کہ چلو اعلان تو تھی گئے جو آمن والا ہے، اعلان تو تھی گئے نا۔ مولانا صاحب نے اعلان کی تھے، قاری یوسف صاحب نے اعلان کی تھے، میاں پروگرام ہے، مولانا معاذ صاحب آدھے پہ، فلان صاحب آدھے پہ، تسلی تھی کہ نبی ڈا بجی یارہ مجھے پروگرام تھی والا ہے، مبشروں کے رسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جڑا بیت اللہ انتظار کھڑا پتہ نہ لگتا کہ آج اپنے کا ناصر تا اعلان تھی گئے جو میاں آمن والے ہیں، بیت اللہ میں خوش تھی گئے، فضا خوش تھی گئے، کائنات ساری بھی متوجہ تھی گئے، یہ جو ہر کملی والے محمد آمن والے ہیں۔ بل حضور آئین 550 سال دے بعد، کتنے سو سال دے بعد ہے، 1 دے بعد اللہ دے ہاں یہ جڑا وقت پہ گزر دے، دیہ رات پہ گزر دے، تے باہر کو ساکوں
کہ نظر آتے اتنے سال گزر گئے، اتنے مہینے گزر گئے، اتنا صدیاں گزر گئے، اللہ کے نزدیک انہاں دی کوئی حیثیت نہیں۔ 550 سال ایک لمبا طویل عرصہ گزر گئے، انتظار کھڑے اور حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اسلام دی دعوت دیتی ہے، دعوت اسلام۔ اللہ کے نبی نے فران دی چوٹی دے ایک پہاڑ کی بلندی سے کھڑے ہو کے لوگوں کو سجے، سارے مکے کے لوگ حضور سے قدم کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے میاں میں تو آپ کو ایک دعوت دینے واسطے سجے، وہ دعوت کیا ہے؟ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ایک چھوٹی جی گال ہے، یہ عمل کرو تو اتنے ہی کامیاب تے اگے ہی کامیاب۔ اللہ کے نبی نے خوبصورت جملہ فرمائے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ آپ کو تو کامیاب کی بسو۔ اور تاریخ آتی ہے حضور نے انہوں کو آکھے پڑھو لا الہ الا اللہ، آکھو لا الہ الا اللہ، لیکن کہیں بندے نے کلمہ اٹھا پڑھا کوئی نہیں۔ اگر پڑھے کہیں کو کہیں کا نام یاد ہوئے تو میرے نالج اضافہ کرو، اور میں کو بھی معلومات تھی وجہ بھی فلاں بندے نے کلمہ پڑھے لیکن کہیں نہیں پڑھا۔ اور سوال ہے اللہ سیاں تیرا نبی آنکھیں کہیں کو پڑھو تو وہ نہ پڑھے، یہ کیوں میں تھی گئے؟ جبکہ اللہ نے اپنے محبوب کو عظمت اے عطا کی دیے، حضور کہیں کو آنکھیں نہیں، یہ میں پتھر کو بھی اشارہ کروں تو پتھر کو محمد کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ حضور اشارہ کریں تو آسمان کا چند 2 ٹکڑے تقسیم ہو گئے تھے، لیکن اتنا نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ آپ نے فرمایا جو آخو لا الہ الا اللہ، لیکن کہیں نے لا الہ الا اللہ آتا نہیں۔ تو خوبصورت گال مولانا نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، فرمایا نے کہ مشیت نے اعلان کر کے آکھے، اللہ نے اعلان کر کے آکھے میرا محبوب مجھا نہ تھی کہ لوگ بھی کلمہ پڑھ سن، لیکن اساں اسلام میں داخل کرنے واسطے ایک ترتیب بنائیے کہ پہلے کون تھی سی بلا دوجا کون سی تیجا کون سی، فرمایا جائے پہلے اسلام میں داخل تھی نے اور ابو بکر ہوئے آتا اتنا قدم چلنا پڑا کوئی موجود نہیں، یہ واسطے اساں اتنا جڑے لوگ کھڑے اساں انہاں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا نہیں فرمائی۔ اسلام میں داخل کی بھی ایک ترتیب اللہ نے بنائی ہے کہ پہلا کلمہ پڑھ سیکھو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں سے کہیں نہیں پڑھا۔ ستم والا ستم میں ہے کہ ایک بندے نے زمین کو پتھر جا کے حضور علیہ السلام کو مارے، آپ کو پتھراں نے تکلیف نہیں دیتی، وہ مارن والے انسان کے رویے نے تکلیف دیتی ہے۔ دیکھو رویہ جڑا ہوتا ہے نا انسان کا وہ تکلیف دے ہوتے، ورنہ چھری کا زخم اتنا تکلیف نہیں دیتا جتنا انسان کا رویہ تکلیف دیتے۔ اللہ کے نبی روندے ہوئے گھر گئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کی زوجہ محترمہ پوچھے نے کہ اج تہاڈی اکھ وچ آنسو ہے، جدوں گھر آئے ہوئے مسکراندے ہوئے آئے ہو، اج 15 سالاں دے وچ میں پہلی دفعہ بیٹھے جو تساں روندے ہوئے آئے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمائے خدیجہ اے مسئلہ بن گیا، توجہ کرو، اے مسئلہ بن گئے۔ حضرت خدیجہ نے فرمائے یا رسول اللہ انہیں پہچانا تو ہے نا تو آپ نے فرمایا ہاں میں کو جانتا ہے، میں وہاں کو جانتا ہوں، اور پتہ کیوں آج میں اور جملہ سنو، حضور نے فرمائے خدیجہ مسئلہ میری ذات دا نہا، مسئلہ ہے اسلام دا کہ بدا اسلام غریبا، کہ اسلام کی ابتدا ایویں تھی ہے جو کو جاندا کوئی نہیں، تے میں کو تو جاندا جڑا میں اسلام پیش کی تے ہی کو کوئی نہیں جاندا۔ ہن میں اتھے ہی تطبیق دینی ہے، جو کعبہ پریشان کھڑا پتہ نہیں میں آباد کیویں تھی سا، جب نبی صحیح نے فرمایا جو اسلام کی ابتدا ہی تھی جو یہ اوپر ہے اجنبی ہے تو جاندا نہیں، اسلام اپنی ذات جڑا ہے اداس کھڑے، کعبہ اپنی جگہ تے اداس کھڑے کہ میں فیران جگہ تے پڑھا پتہ نہیں میں کیویں آباد تھی سا، اور اسلام اپنی جگہ تے پریشان ہے کہ میں اجنبی پتہ نہیں میری پہچان کیویں تھی سی۔ بل کملی والے محمد نے چوکٹ دے ہاتھ رکھے تے دعا منگیے، جب کملی والے نے دعا منگیے کعبہ بھی مسکرا پہ، اسلام بھی مسکرا
دے آدھے کھڑے اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب او میں عمر بن الحشام اللہ سیاں میں دو بندے جٹھے میں کو بڑے پسند آئے کہ میں ہناں دا نام تیری دربار پیش کیا کرے نا منگدا اسلام واسطے ہاں اپنی ذات واسطے نہیں منگدا ای واسطے میں دربار پیش کیتے جو میں کوئی اختیار نہیں انہاں کو اسلام میں داخل کرنا دا وہ اختیار تو تیرے کو دے میں دو نہ پیش کر لیتے اللہ سیاں جڑا تے کو پسند ہوے بالکل میں محمد دے قدماں میں پیش ساڑی تقریر نال بیکاری یوسف دے نعرے نال بنیاد چنگی رکھی نہیں دی اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کامیاب کر سکے حضرت مولانا حافظ جان محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضرت تشریف فرما ہے اور میں انہوں نے چہرہ دینا تو حضرت مولانا رفیق احمد صاحب رحمت اللہ علیہ یاد آنے انشاءاللہ صاحبزادہ صاحب نے بڑی اچھی بنیاد رکھی میں بڑی خوشی بھی دی ہے کہ میں بس ہاں تک میں چھوٹا جہا بندہ لیکن ایک ماں ہے کہ نام صحابہ پورے ملک اصلا پھیلے دیں نام صحابہ لگیں دیں